إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، تعریف و توصیف خالق ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، اور بیش بہا انگنت لا تعداد بے حساب درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں امام الانبیاء، قدوۃ الصلحاء، شافع روز جزا، شفیع المذنبین، تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. برادران اسلام، نوجوانان ملت اسلامیہ، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، تقریباً 3 ماہ سے فلسطین کے اندر جنگ جاری ہے. ہزاروں لوگوں کو شہید کر دیا جا چکا ہے. بے شمار بچے پانی کے بوند بوند کے لیے ترس رہے ہیں. آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز فلسطین کی فضیلت اسلام نے کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. عزیزان گرامی، جزیرۃ العرب کے شمال مغربی علاقہ کو شام سے تعبیر کیا جاتا ہے. جزیرۃ العرب کے اتری اور پچھمی علاقہ کو شام کہا جاتا ہے. حدیث کے اندر اور قرآن کے اندر جس شام کی فضیلت وارد ہوئی ہے، اس شام میں آج سیریا کی ریاست قائم ہے، لبنان کی ریاست قائم ہے، اردن کی ریاست قائم ہے، اور فلسطین کی ریاست قائم ہے. ان تمام ریاستوں کی قرآن اور احادیث کے اندر بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے.
ملک شام وہ سرزمین ہے جہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے بے شمار انبیاء اکرام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ اسی لیے اس سرزمین کو انبیاء کرام کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ بہت سارے انبیاء کرام نے ہجرت کر کے اس سرزمین کو اپنا مسکن بنایا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورۃ الانبیاء سورۃ نمبر 21 آیت نمبر 71 کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے نبی اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام جیسے نبی کو ظالم قوم سے نجات دے کر کے اس سرزمین کی طرف لے کر کے آئے جس میں ہم نے بہت ساری برکتیں رکھی ہیں۔ یہی وہ مقدس اور پاک سرزمین ہے جہاں پر آج بمباری ہو رہی ہے۔ اس سرزمین میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالی سے اپنی موت کی تمنا کی تھی۔ آپ پڑھیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 1339 کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس انسانی شکل میں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے روح قبض کرنے کی بات کی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ نہیں سکے کہ یہ ملک الموت ہے۔ اپنا دفاع کرتے ہوئے ملک الموت کو ایک تھپڑ رسید کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَفَقَعُ عَيْنَهُ، جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تھپڑ مارا ملک الموت کو، ملک الموت کی ایک آنکھ پھوٹ گئی، کیونکہ وہ انسانی شکل میں آئے تھے۔ جب آنکھ ملک الموت کی پھوٹی، حدیث کے اندر موجود ہے فَرَجَعَ إِلَىٰ رَبِّهِ فَقَالَ أَرْسَلْتَنِي إِلَىٰ عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْتِ، ملک الموت اپنے رب کی جانب لوٹ کر کے چلا گیا۔ فَرَجَعَ إِلَىٰ رَبِّهِ فَقَالَ، ملک الموت نے اپنے رب سے کہا اے اللہ، تو نے مجھے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو موت کو نہیں چاہتا، لا یرید الموت۔ اللہ رب العالمین نے ملک الموت کی بات سنی، اس کی آنکھ کو درست کر دیا اور کہا کہ دوبارہ جائیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور ان سے کہیے کہ اپنے ہاتھ کو کسی بیل کی پشت پر رکھیں، جتنے بھی بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال کی زندگی ملے گی۔ یہ پیغام لے کر کے ملک الموت دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو کسی بیل کی پیٹھ پر رکھیں، جتنے بھی بال اتنے سال کی زندگی ملے گی، ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک سال کی زندگی ملے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ یہی ملک الموت ہے۔ فوراً اپنے رب کی جانب رجوع کیا اور کہا یا اللہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کے بعد موت ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ پھر ابھی ٹھیک ہے، لیکن یا اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، تجھ سے گزارش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، یا اللہ مجھے اس پاک سرزمین کے قریب کر دے، وہاں پر مجھے موت دینا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک شام میں اللہ تعالیٰ سے اپنی موت کے لیے دعا کی تھی، اور اپنی قوم سے جب اس سرزمین میں داخل ہونے کے لیے کہا تھا تو اس سرزمین کو مقدس سرزمین سے تعبیر فرمایا تھا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورۃ المائدہ سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 21 کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کو نوٹ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم کے لوگوں،
اس سرزمین میں، اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ یعنی یہ پاک سرزمین ملک شام، فلسطین، سیریا، لبنان، اسی طرح سے اردن، یہ تمام سرزمین اہل ایمان کے لیے ہے، ایمان لانے والی قوم کے لیے ہے، رسولوں پر ایمان رکھنے والی قوم کے لیے ہے، اسی طرح سے ان لوگوں کے لیے ہے جو تمام رسولوں پر اور اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتابوں پر جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہ سرزمین ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو فتنہ پھیلاتے ہیں، جو اس کائنات کے اندر خون خرابہ کرتے ہیں، جو فساد مچاتے ہیں۔ یہ سرزمین ان لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام اور اس کی حکومت کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہوائیں چلتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی حکومت دی تھی اور اتنا بڑا پاور دیا تھا، تیز تند ہوائیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے اس کائنات کے اندر چلا کرتی تھی، اور اس پاک سرزمین کی طرف بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہوا چلتی تھی، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورۃ الانبیاء سورۃ نمبر 21 آیت نمبر 81 کے اندر بیان فرمایا ہے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے نتیجے میں تیز تند ہوائیں چلا کرتی تھی، اور اسی کے حکم سے پاک سرزمین کی طرف ہوا چلتی تھی، جس پاک سرزمین میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اس آیت کریمہ سے بھی ملک شام کی فضیلت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو اسی سرزمین میں بسایا تھا، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورۃ المؤمنون کے اندر بیان فرمایا ہے کہ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی ماں حضرت مریم علیہ السلام کو ایک ایسے ٹیلے پر جگہ دی جو ٹیلا پرسکون تھا، چشمے والا تھا، امن و امان والا ٹیلا تھا۔ یعنی ملک شام میں ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی ماں کو پناہ دیا تھا۔ یہی وہ مقدس سرزمین ہے جہاں پر اللہ رب العالمین قیامت کے قریب میں اپنے برگزیدہ اور نیک بندوں کو جمع کرے گا، جن کا ایمان پختہ ہوگا وہاں پر اپنے نیک بندوں کو جمع کرے گا، جس کا تذکرہ حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ آپ پڑھیں گے سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2483 کے اندر حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سَيَسِيرُ الْأَمْرُ إِلَىٰ أَن تَكُونُ جُنُودًا مُجَنَّدَةً جُنْدٌ بِالشَّامِ وَجُنْدٌ بِالْيَمَنِ وَجُنْدٌ بِالْعِرَاقِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا، ایک دور آئے گا کہ لوگ گروہوں میں منقسم ہو جائیں گے۔ ایک جماعت ملک شام کے اندر ہوگی، ایک جماعت ملک یمن کے اندر ہوگی، اور ایک گروہ عراق کے اندر ہوگا۔ عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس زمانے کو پالوں تو کس سرزمین کو اختیار کروں، کہاں پر میں رہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیک بالشام فإنها خیرۃ اللہ من عبادہ ویجتبی الیہا خیرتہ من عبادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس زمانے کو پالو، ملک شام کو اختیار کرنا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بہترین سرزمین ہے۔ خیرتہ من عبادہ یجتبی الیہا خیرتہ من عبادہ۔ اللہ رب العالمین اس سرزمین میں اپنے برگزیدہ لوگوں کو جمع کرے گا۔ فَأَمَّا إِنْ أَبَيْتُمْ، اگر تم کسی وجہ سے ملک شام میں نہ رہ سکو، علیکم بالیمن، ایسی صورت میں تم یمن کو لازم پکڑنا۔
وَاسْقُوا مِنْ غُدَرِكُمْ، اور اپنے تالابوں سے پانی پلانا۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ملک شام میں اللہ رب العالمین اخیر زمانے میں اپنے نیک لوگوں کو جمع کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین سرزمین ہے۔ اسی سرزمین میں مسجد اقصی واقع ہے، ملک شام میں فلسطین واقع ہے، اور فلسطین میں مسجد اقصی واقع ہے، جہاں پر دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ کون دجال؟ وہ دجال جو اس کائنات کے اندر سب سے بڑا فتنہ بن کر کے آئے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جس کی وجہ سے اہل ایمان اپنے ایمان کی فراست سے اس کو پڑھ لے گا کہ یہ دجال کانا ہے، اللہ رب العالمین ہر عیب سے پاک ہے، یہ تو کانا ہے۔ دجال کا پتہ خروج کہاں سے ہوگا؟ شام اور عراق کے درمیان کسی علاقے سے اس کا خروج ہوگا ابتداءً، پھر وہاں سے وہ اصفہان چلا جائے گا، جہاں پر وہ خدائی دعویٰ کرے گا کہ میں ہی اللہ ہوں، میں ہی خدا ہوں۔ پھر وہ پوری کائنات میں گشت کرے گا، دنیا کے اکثر ممالک کا دورہ کرے گا، اور اپنے دجل کے ذریعے سے، اپنے مکر کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے فریب میں مبتلا کرے گا۔ سارے کے سارے یہودی اس کے دام فریب میں آ جائیں گے، اس کے دجل میں آ جائیں گے، اس کے مکر میں آ جائیں گے، لیکن اہل ایمان اس کے مکر میں نہیں آئیں گے، اس کے فریب میں نہیں آئیں گے۔ وہ دجال 4 مقامات میں داخل نہیں ہو سکے گا، پوری دنیا کے اندر جائے گا، اپنے فتنے کو پھیلائے گا۔ وہ 4 مقامات کون کون سے ہیں؟ آپ پڑھیں گے مسند احمد حدیث نمبر 23683 کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یأتی 4 مساجد فذکر المسجد الحرام والمسجد الاقصی والمدینہ والطور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 مقامات میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ مسجد حرام میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، مسجد اقصی میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، مدینہ کے اندر دجال داخل نہیں ہو سکے گا، اسی طرح سے طور پہاڑ پر دجال چڑھ نہیں سکے گا۔ تو یہ 4 مقامات ہیں جہاں پر دجال نہیں جا سکے گا۔ دجال دمشق جائے گا جس وقت مسلمان اپنے امام محمد بن عبداللہ کی قیادت میں جنگ کی تیاری میں مصروف ہوں گے، اور فجر کی نماز کے لیے دمشق کی جامع مسجد میں اکٹھا ہوں گے۔ امام مہدی محمد بن عبداللہ مصلی امامت پہ جا چکے ہوں گے، اقامت کہیں جا چکی ہوگی۔ ایسے وقت میں ایک آواز سب کو اپنی جانب متوجہ کرے گی، ایک منظر سب کو اپنی جانب متوجہ کرے گا۔ جو لوگ صحن میں نماز کے لیے کھڑے ہوں گے وہ اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھائیں گے، تو یہ مشاہدہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے زمین پر اتر رہے ہیں، اور پھر مسجد کے اندر داخل ہوں گے۔ محمد بن عبداللہ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں، وہ مصلی امامت سے ہٹنے لگیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محمد بن عبداللہ سے کہیں گے، یعنی امام مہدی سے کہیں گے کہ اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے، چنانچہ آپ ہی نماز پڑھائیے۔ اس وقت امام مہدی محمد بن عبداللہ نماز پڑھائیں گے، اور اس کی ابتدا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز قائم کریں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کائنات کے اندر اب نبی اور رسول بن کر کے نہیں اتریں گے۔ نماز ختم ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکلیں گے اپنی فوج کو لے کر کے دجال کو قتل کرنے کے لیے۔ دجال کی نگاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی تو وہ اسی طرح سے پگھلنے لگے گا جیسے برف پگھلتا ہے، یا نمک کو پانی کے اندر ڈال دیا جائے تو جس طرح سے نمک پگھلتا ہے اسی حساب سے دجال پگھلے گا۔ دجال بھاگے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی فوج کو لے کر کے اس کا تعاقب کریں گے۔ کہاں تک بھاگے گا؟ مقام لد تک۔ مقام لد پتہ ہے کہاں ہے؟ یہ اسرائیل کے اندر ہے، یہ جگہ اسرائیل کے اندر ہے، جہاں پر اسرائیلیوں کا اسرائیل کے اندر بہت بڑا ایئرپورٹ ابھی موجود ہے، بہت بڑا ہوائی اڈا موجود ہے، وہاں تک
دجال بھاگے گا اور عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کر کے مقام لد میں قتل کریں گے، اور پھر اس کے بعد سارے یہودیوں کو جو اس کائنات کے اندر فتنہ پڑا رہے ہیں، جو اس کائنات کے اندر قتل و غارت گری کر رہے ہیں، جو اس کائنات کے اندر فساد مچا رہے ہیں، ایسے تمام کے تمام یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ تو ہمارا اور آپ کا اس بات پر مکمل ایمان ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ العزیز امن و امان کا دور آئے گا، یہ سارے یہودی ختم ہوں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دجال 4 مقامات میں داخل نہیں ہو سکے گا، جن میں سے ایک مقام مسجد اقصی ہے جو فلسطین کے اندر واقع ہے، وہاں پر داخل نہیں ہو سکے گا۔ مسجد اقصی وہ مسجد ہے جہاں سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر معراج کے لیے بلایا تھا۔ آپ پڑھیں گے قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل سورۃ نمبر 17 آیت نمبر 1 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا ہے کہ پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی لے کر کے آئے، جس کے ارد گرد ہم نے بہت ساری برکتیں رکھی ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی قدرت کے بعض نشانیاں آپ کو دکھلائیں، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک اللہ رب العالمین سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر مسجد حرام کا تذکرہ کیا ہے جو اس کائنات کی سب سے پہلی مسجد ہے، اور پھر اس کے بعد مسجد اقصی کا تذکرہ فرمایا ہے کہ مسجد اقصی اپنے سب سے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آئے، پھر وہاں سے آسمان پر اللہ رب العالمین نے آپ کو بلایا۔ اللہ رب العالمین چاہتا تو اپنے محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے آسمان پر بلا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا، مسجد اقصی لے کر کے آئے۔ کیوں؟ اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، مسجد اقصی کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے سب سے محبوب نبی اور آخر نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آئے اور پھر وہاں سے آسمان پر بلایا۔ مسجد اقصی اس کائنات کی دوسری مسجد ہے جو تعمیر کی گئی ہے، مسجد حرام کے بعد دوسری مسجد جو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے وہ مسجد اقصی ہے۔ سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے، خانہ کعبہ ہے، اور دوسری مسجد مسجد اقصی ہے۔ آپ پڑھیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 3366 کے اندر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو مسجد وضع اول، سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد حرام خانہ کعبہ اس دنیا کے اندر سب سے پہلے تعمیر کی گئی ہے۔ قلت ثم ای، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کی تعمیر کے بعد دوسری مسجد کون سی بنائی گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصی۔ صحابی رسول حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم کان قدر ما بینہما، ان دونوں مسجد کی تعمیر کے درمیان فاصلہ کتنا تھا، یعنی مسجد حرام کی تعمیر کے کتنے سال کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر کی گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 40 سال کے بعد۔ تو اس کائنات کے اندر دوسری مسجد مسجد اقصی ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے تعمیر کی گئی ہے، اتنی بڑی فضیلت والی مسجد۔ اسی مسجد میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر کی آواز پر ہزاروں انبیاء کرام کی پیشانیاں جھکی ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت والی مسجد آج کس کے قبضے میں ہے؟ اسرائیلیوں کے قبضے میں ہے۔ مسجد اقصی کے محافظین پر آج ظلم ستم کے پہاڑ ڈھائے جاتے ہیں، عورتوں پر بچوں پر ظلم ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اے
ایسے ایسے ان پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں کہ اس کی مثال نہیں ملتی. اتنی فضیلت والی جگہ میں لوگ مجبور ہیں، بلکہ پوری کائنات کے اندر مسلمان مجبور ہیں اور مقہور ہیں. پتہ ہے اس کے کیا وجوہات ہیں؟ دو وجہ ہو سکتی ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے، دونوں وجوہات کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے. ایک وجہ آزمائش ہو سکتی ہے، مسلمانوں کی آزمائش اور ابتلا ہو سکتی ہے. آپ دیکھ لیں اس کائنات کے اندر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. 13 سال تک مکہ کے اندر آپ رہے، 13 سال تک مسلمانوں پر ظلم ستم کا پہاڑ توڑا گیا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، بعض ایسے صحابی ہیں جن کو ننگا کر کے مکہ کے تپتے ہوئے ریگزار زمین پر گھسیٹا گیا تھا، حالانکہ آپ اس کائنات کے اندر موجود تھے. صحابہ اکرام کی بہادر جماعت موجود تھی، اللہ رب العالمین کی حمیت آپ کے ساتھ تھی، اس کے باوجود مسلمانوں پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے گئے. کیوں؟ آزمائش کے لیے، تاکہ صحابہ اکرام کا ایمان پہاڑ جیسا مضبوط ہو جائے. اللہ تعالی آزمائش چاہتا تھا، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا بیان فرمایا ہے؟ مسلمانوں سے اور مومنین سے خطاب کرتے ہوئے پڑھیں گے آپ سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 155 156 اور 157 کے اندر موجود ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے. کن سے خطاب فرماتا ہے؟ مومنین سے. ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے. لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف میں مبتلا کر کے، بھوک میں مبتلا کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں کمی کر کے ہم تمہاری آزمائش کریں گے، پھلوں میں کمی کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے، جانوں میں کمی کر کے ہم تمہاری آزمائش کریں گے. ایسا ہوگا، کبھی ایسا ہوگا کہ تمہاری تجارت مان پڑ جائے گی، کبھی ایسا ہوگا کہ تمہارا کاروبار ٹھپ پڑ جائے گا. ایسے حالات میں جو لوگ اپنی زبان، ایسے حالات میں جو صبر کرتے ہیں، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دے دیجیے. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ رب العالمین پھر اس کے بعد مومن کی صفت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ مصائب کے وقت میں مومن کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ یہ ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر کے ہم جانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مصیبتوں کے اوقات میں جن کی زبان سے یہ کلمہ نکلتا ہے، ایسے لوگوں کے اوپر رب العالمین کی نوازشوں کا نزول ہوا کرتا ہے، رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 214 کے اندر بیان فرمایا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت کے اندر چلے جاؤ گے، حالانکہ تم پر ابھی وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر حالات آئے تھے. کیسے حالات آئے تھے؟ اللہ رب العالمین اسی آیت کے اندر بیان فرماتا ہے کہ انہیں تکلیفوں نے گھیرا تھا، پریشانیوں نے انہیں گھیرا تھا، اتنی پریشانی آئی تھی کہ وہ ہلا دیے گئے تھے. زلزلوں کے الفاظ ہیں. اس قدر پریشانی آئی تھی کہ اس وقت کا رسول کہنے لگے تھے اور اس پر ایمان لانے والے لوگ کہنے لگے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ متی نصر اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے. تو اللہ تعالیٰ مومنین کو اور مسلمانوں کو کبھی کبھی آزماتا ہے. آزمائش کے وقت میں ہم تمام کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے اور اپنی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ نکالنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو یہ پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ، اس کائنات کے اندر جو ہم پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، دوسری وجہ کیا ہے؟ ہمارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ آپ پڑھیں گے سورہ شورى سورت نمبر 42 آیت نمبر 30 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہاری بہت ساری غلطیوں کو نظر انداز کر دیا کرتے ہیں، تمہاری بہت ساری خطاؤں کو ہم معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری ہر غلطی کو اگر پکڑنے لگے تو یاد رکھیے ہم اس کائنات کے اندر چند قدم بھی نہیں چل سکتے، چند سانسیں بھی نہیں لے سکتے۔ ہم دن بھر کتنی غلطیاں کرتے ہیں ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں ہر حال میں اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے، ہمیں دین اسلام پر مکمل طور پر چلنا ہے، دین اسلام کے عقائد کو اپنانا ہے، دین اسلام کے احکامات کو اپنانا ہے، کتاب و سنت پر عمل کرنا ہے، اپنی زندگی کتاب و سنت کے مطابق گزارنی ہے۔ اگر ہم عقائد میں کھوکھلے نظر آئے، ہمارے عقائد اگر کمزور پڑ گئے، کتاب و سنت کو اگر ہم نے نظر انداز کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر غیروں کے اقوال اگر غالب کرنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا، تو ایسی صورت میں نتیجہ وہی نکل کر کے سامنے آنا ہے جو نتیجہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین کے اندر ہم اقلیت میں ہیں، جبکہ ہماری تعداد 20 کروڑ سے کم نہیں ہے، پھر بھی یہ 20 کروڑ مسلمان غلامی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر نوٹ کر لیجئے، کیوں یہ 20 کروڑ مسلمان غلامی کی زندگی گزار رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے غیر اللہ کو ماننے والے مورتیوں اور مندروں میں جا کر کے مورتیوں کی پرستش کرتے ہیں، ویسے ہی یہ نام نہاد مسلمان مزاروں پر جا کر کے غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، وہاں پر جا کر کے مرادیں مانگتے ہیں، اور نہ جانے کون کون سے شرکیات کو انجام دیتے ہیں اور شرکیات کو فروغ دیتے ہیں۔ آج ہم مسلمان ہیں، اس کے باوجود رب العالمین کے احکامات سے روگردانی اختیار کرتے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے؟ ہم اپنی زبان سے نہ جانے کون کون سے الفاظ کو نکالتے ہیں۔ کون اس بات کو نہیں جانتا کہ ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے، پھر بھی ہم ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ کون اس بات کو نہیں جانتا کہ چوری نہیں کرنی چاہیے، اس کے باوجود ہم چوری کرتے ہیں۔ کون اس بات کو نہیں جانتا کہ نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ہر مسلمان پر 5 وقتہ نماز فرض ہے، نماز کے بغیر جنت میں جانا ممکن ہی نہیں ہے، اس کے باوجود ہم نمازوں کو چھوڑے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہے ہیں۔ کاش مسلمانوں نے کتاب و سنت کی اہمیت کو جان لیا ہوتا، کاش مسلمانوں نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھ لیا ہوتا، تو آج نہ بابری مسجد کے مسائل میں ہم اس طرح سے ذلیل و خوار ہوتے، اور نہ ہی مسجد اقصی کے مسائل میں اس طرح سے خوار ہوتے۔ ہم دن بھر میں رب العالمین کی نہ جانے کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کے باوجود یہ امید لگائے ہوئے ہیں کہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے غلطی ہوئی تھی، کب؟ غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز کو غزوہ احد کے موقع پر احد پہاڑ کے ایک درہ میں گھاٹی میں مقرر کیا تھا، اور ان تمام صحابہ اکرام سے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا لا تبرحوا ان رأیتمونا ظہروا علینا۔ آپ پڑھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 4042 کے اندر وہ روایت
تفصیل سے موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو جو حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں مقرر فرمایا تھا، ان سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ تم سب اس جگہ سے نہیں ہٹنا، چاہے تم لوگ ہمیں فتح یاب ہوتے ہوئے دیکھو یا مغلوب ہوتے ہوئے دیکھو، اس جگہ کو چھوڑنا نہیں۔ جنگ کی شروعات ہوئی، مسلمانوں کی عظیم فتح ہوئی، مکہ کے سارے جرنیل اونٹ پہاڑ کے کئی میل فاصلے تک بھاگ گئے تھے اور مسلمانوں نے مال غنیمت کو سمیٹنا شروع کر دیا تھا۔ ادھر جو 50 صحابہ کرام مقرر تھے گھاٹی پر، ان لوگوں نے سمجھا کہ مسلمانوں کی فتح ہو چکی ہے، اب ہماری ضرورت یہاں پر نہیں رہی، اس لیے ہمیں بھی مال غنیمت کو سمیٹنا چاہیے۔ اکثر صحابہ نے اس درہ کو چھوڑ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے۔ پتہ ہے کیا ہو، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ خالد بن ولید نے دیکھا، کفار کافروں کا سردار تھا، بہت بڑا بہادر آدمی تھا، اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ خالد بن ولید نے اپنے فوجیوں کو للکارا اور کہا کہ اس راستے سے مسلمانوں پر حملہ کرنا ہے۔ اللہ، مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ ہوا، 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید کر دیے گئے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ کیا گیا تھا۔ خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے تھے۔ کس نتیجے میں؟ ایک نافرمانی کے نتیجے میں۔ اور آج ہم دن بھر میں کتنی نافرمانیاں رب العالمین کی کرتے ہیں، رب العالمین کے احکامات سے روگردانی اختیار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ رب العالمین کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو بھی اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیجئے کہ کبھی بابری مسجد، کبھی گیان واپی بنارس کی مسجد، کبھی مسجد اقصی، اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ مسجد حرم مکی اور حرم مدنی کی توہین کی جائے اور ہم ساری جگہوں میں تل ملاتے ہوئے نظر آئیں، ساری جگہوں میں تڑپتے ہوئے نظر آئیں اور ہماری ساری تدابیر ناکام ہو جائیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری ساری تدابیر ناکام ہو جائیں۔ مسلمانوں، اگر ہمیں اپنی تدبیروں کو کامیاب کرنا ہے تو ہمیں وہ ایمان اپنے دلوں میں سجانا پڑے گا جو ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے دلوں میں سجایا تھا۔ جو ایمان صحابہ کرام کے پاس تھا وہی ایمان ہمیں اپنے دل کے اندر رکھنا ہوگا۔ جو جذبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تھا وہی جذبہ ہمیں رکھنا ہوگا۔ آپ دیکھ لیں، 313 کی تعداد میں غزوہ بدر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود ہیں۔ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مکہ سے ہزاروں کی تعداد میں ہتھیاروں سے لیس پہنچے تھے مدینہ کے قریب، لیکن مسلمانوں کو کچھ بگاڑ سکا تھا؟ نہیں۔ کیوں مسلمانوں کو کچھ بگاڑ نہیں سکا تھا؟ کیوں مسلمان ڈٹ گئے تھے، ہٹ گئے تھے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس ایمان تھا، توحید کی امانت تھی، وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، مصیبتوں کے اوقات میں صرف اللہ رب العالمین سے فریاد کرتے تھے، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے رکوع کرتے تھے، وہ اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرتے تھے، وہ ایک اللہ کو پکارتے تھے، وہ کبھی گھبراتے نہیں تھے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی اپنے دلوں کے اندر وہ ایمان لانے کی، وہ ایمان پیدا کرنے کی، وہ جذبہ اختیار کرنے کی، وہ طرف اختیار کرنے کی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے ہمارے حالات سدھرنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے وعدہ کیجئے کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے کتاب و سنت کے مطابق عمل کریں گے، فجر کی نماز میں بھی حاضری دیں گے، چاہے ہمیں صبح کے وقت نہانا پڑے۔ یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ 4 اوقات مسجد پہنچ گئے اور فجر کے وقت میں گول۔ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کسی ایک صحابی کے بارے میں کوئی دکھا سکتا ہے کہ فجر کی نماز انہوں نے چھوڑ دیا ہو؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس کائنات کے اندر زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔